ماہ رمضان برکت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ سیام کا چاند نظر آتا تھا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے لیے ماہ سیام میں برکت عطا کر دیجئے اور ہماری مشکلیں آسان کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر، اور یہ بھی فرمایا حضور نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر روز حق سبحانہ بہت سے گناہ گاروں کو عذاب سے نجات دیتے ہیں اور نیک کام کرنے والوں کو ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو امت یہ تمنا کرے گی سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے کے اول 10 دنوں میں رحمت برستی ہے، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے دہے میں دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں پر 15 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 1، رزق زیادہ ہوتا ہے۔ 2، مال و زر میں زیادتی ہوتی ہے۔ 3، جو کھانا کھایا جاتا ہے سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ 4، کل اعمال نیک کا اجر 2 چند ہو جاتا ہے، یعنی دگنا ہو جاتا ہے۔ 5، کل فرشتے زمین و آسمان کے روزہ دار کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ 6، شیاطین بند کیے جاتے ہیں۔ 7، رحمت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں۔ 8، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ 9، ہر رات میں 7 لاکھ گناہ گار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ 10، ہر جمعے کی رات میں اس قدر دوزخی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں جتنے 7 دن میں آزاد ہوتے ہیں، یعنی 49 لاکھ۔ 11، آخر رات رمضان کو تمام گناہ لوگوں کے بخش دیے جاتے ہیں۔ 12، ہر روز بہشت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ 13، روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 14، روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ 15، روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2، روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اور 3، جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ دوستو، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 1، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی۔ اس مبارک مہینے میں ہر رات اور دن میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے دن اور رات دونوں فضیلت والے ہیں۔ حضرت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان سال کا دل ہے، جب وہ سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا مہینہ عطا ہوگا؟ حکم ہوا، موسیٰ، عطا کیا ہم نے ان کو مہینہ رمضان المبارک کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، فضیلت رمضان المبارک کی ایسی ہی ہے اوپر تمام مہینوں کے جیسی میری ہے تمام مخلوق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، مجھ کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کر کہ میں اس ثواب سے محروم نہ رہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان معظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان المعظم کو دوسرے مہینوں پر ویسی ہی بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خیر القدس ہے، اور وہ جگہ نور کی ہے۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ دار کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی شناخت روزہ ہے، اس لیے ہر امتی کو اپنے اندر یہ علامت قائم رکھنا چاہیے۔ روزہ محض کھانا پینا بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، اپنی مغفرت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید بھی اس مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کی اہمیت نماز کے بعد ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ ماہ رمضان میں 5 شب قدر آتی ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اپنے نفس پر قابو رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، غریبوں کی بھوک کا احساس کرنا، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور خیرات سے غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور جب تک روزہ دار افطار نہ کر لے وہ دعا میں مشغول رہتی ہیں۔ روزہ دار کی افطار کے وقت کی گئی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار کے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ ایسا عمل ہے جو روزے دار خالص میرے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کی جزا بھی خاص میں ہی دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کے لیے آمین کہا کرو۔ اللہ سے دعا ہے روزے کی ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔